جانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ہماری آبادی وطن عزیز میں قریب 14% ہے. ہندوستان کی جیلوں میں ہمارا کیا تناسب ہے؟ نوکریوں میں ہم کو نوکریاں نہیں ملتی. پولیس کے IPS میں ہم صرف 2% سے کم، IAS میں 2% سے کم. کانسٹیبل کا ریکروٹمنٹ ہوتا ہے تو ہم کو حصہ نہیں ملتا. اگر ہم کو کہیں حصہ ملتا ہے آبادی کے تناسب کے اوپر تو ہندوستان کی جیلوں میں ملتا ہے. 14% اگر یہ ہماری آبادی ہے تو آج مسلمان 25% جیلوں میں ہے. بتائیے اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ سوالات، یہی اہم سوال ہے جس کا جواب ہم کو تلاش کرنا ہے. تلاش کرنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو جھانک کر دیکھیں گے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے اپنی آواز کو مضبوط نہیں کیا، ہم نے اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کیا. آخر کیا وجہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، کہ اتر پردیش کے اسمبلی میں 60 سے زائد مسلم اقلیت ایوان اسمبلی میں ہے بحیثیت رکن اسمبلی. بتائیے مجھے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں اتر پردیش کے اسمبلی میں ہمارے نمائندے ہیں تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر فرقہ وارانہ فسادات یا واقعات ہوئے تو پچھلے 1 سال میں اتر پردیش میں ہوئے. وہاں پر تو سیکولر گورنمنٹ ہے، سماجوادی پارٹی ہے. 1 سال میں سب سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات، سب سے زیادہ لوگ مارے گئے فسادات میں، تو اتر پردیش میں اس کی ذمہ دار کون ہے؟ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 2 عالم دین جو علم حاصل کیے دارالعلوم دیوبند سے، جن کا ایک کا نام خالد مجاہد، اس شخص پر بم بلاسٹ کا الزام کہ اس نے کوٹ میں بم بلاسٹ کیا، گرفتار کیا گیا. 4 سال سے وہ جیل میں ہے. جب فیض آباد سے واپس لے کر جایا جا رہا تھا تو حکومت نے کہا، پولیس نے کہا کہ مجاہد کو ہارٹ اٹیک آیا. جب اس عالم کے والد نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا تو کہا کہ میرا بچہ ہمیشہ کرتا پائجامہ اور سر پر ٹوپی پہنتا ہے، مگر جب مجھے میرے بیٹے کی لاش ملی تو ٹی شرٹ اور چڈی پہنا ہوا تھا. آپ بتائیے کیا یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اس کے باپ نے کہا کہ میرے بچے کی ناک کی ہڈی توڑ دی گئی، گردن کو توڑ دیا گیا، یعنی پولیس ہی نے اس کا قتل کر دیا. اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ نہیں، ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا. قتل آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے ہوا. اور پھر حکومت نے وہی روایتی انداز اور طریقہ اپنایا کہ نہیں، ہم CBI انکوائری کے لیے تیار، ہم اتنے لاکھ دے دیں گے. تقریر کرے تو ہندوستان سے غداری کا الزام ہم پر. کیا غداری کی ہم ہندوستان سے بتاؤ؟ نہیں، آپ نے تقریر کی تو آپ پر الزام لگے گا، کانسپریسی کا الزام لگے گا. اور پھر پڑوسی ریاست میں وہ پروین توگاڑیہ تقریر کر کے گیا، کیا ہو گیا میڈیا کو؟ میڈیا خاموش کیوں ہو گیا؟ اب تک پروین توگاڑیہ کو گرفتار نہیں کرتے. ہم کو گرفتار کرنے کی ہمت ہے، ہم کو 2 مہینے جیل میں ڈالنے کی ہمت ہے، ہم پر ہندوستان سے غداری کا الزام لگانے کی ہمت ہے، مگر پروین توگاڑیہ کی انگلی پکڑنے کی تم میں ہمت نہیں. یہ تمہارا قانون ہے، یہ تمہارا انصاف ہے، یہ میڈیا کا پروپیگیشن ہے. اکبر الدین کا معاملہ آیا تو میڈیا نے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا. پروین توگاڑیہ کی باری آئی تو کیا وہ آپ کا بھائی ہے کہ آپ خاموش ہو گئے؟ کیا وہ آپ کا دوست ہے کہ آپ خاموش ہو گئے؟ یہ انصاف تو نہیں ہے نا. جب قانون اکبر کے لیے برابر ہے تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، مگر نہیں، قانون کا اطلاق صرف ہم پر کیا جاتا ہے، دہشت گردی کے نام پر ہم کو پکڑا جاتا. عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے. جب مجلس ان باتوں کو بیان کرتی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیسے جواب دیں. ہم کہہ رہے ہیں ملک کو مضبوط کرنا ہے، ہم ہندوستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. آج اخبار میں بیان آیا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ UPA کی منموہن سنگھ کی گورنمنٹ نے مائنارٹیز کے لیے، اقلیتوں کے لیے 17,000 کروڑ روپے دیں گے. رحمان خان صاحب، کیا آپ ہم کو خیرات دے رہے ہیں؟ 17,000 کروڑ دے کر کیا تم ہم پر احسان کر رہے ہو؟ کیا منموہن سنگھ ہم پر احسان کر رہے ہیں؟ ارے
جب تمہاری حکومت سچر کمیٹی بنائی، تمہاری حکومت رنگناتھ مشرا کمیشن بنایا اور اس میں بتایا گیا کہ ہمارے اعتبار سے پیچھے تو آپ 17,000 کروڑ دے رہے ہیں، جھوٹ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں